اب اگر ہم کسی سے پوچھیں یہاں نہیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، ہاں جی تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بالکل۔ مسجد گئے کبھی؟ جاتے ہیں جمعے کے جمعے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ کسی سے تم پوچھو، ہاں بھی تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہر بندہ کہے گا۔ کسی بھی فرقے والے کو اٹھا کے دیکھ لو، دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، رسول اللہ سے محبت؟ ہاں بالکل۔ سچا کون ہے؟ کس کو محبت ہے رسول اللہ سے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ذاکرین کو اٹھا کے دیکھ لو، سرکار سے محبت؟ ہاں ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ ہم کرتے ہیں محبت، ہر شخص۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ جو سرکار کے ماننے والے تھے، دعوے دار محبت تھے، ابھی بھی جو مختلف تنظیموں میں، مختلف ممالک میں سرکار سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، لوگ سبھی کہتے ہیں ہمیں سرکار سے محبت ہے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں سرکار سے محبت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا جینوئنلی سرکار سے محبت کس کو ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، کہ انسان کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ کیونکہ most of the people who claim to love سرکار are not satisfied in their heart that their love is true۔ ان کو بھی پتہ ہے یہ صرف زبانی کلامی ہے، کیونکہ ہم کو عادت پڑ گئی ہے آئی لو یو بولنے کی۔ ہم تو سرکار سے بہت محبت، اور کیا کہیں گے؟ اس جملے کو اتنا انہوں نے اس کا مس یوز کیا ہے دنیا نے کہ اب آئی لو یو کے جو 3 لفظ ہیں اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، اتنا اس کو جو ہے مس یوز کر دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے آپ کے ایمان میں کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ پتہ چلا سکیں کہ آپ کا یا سامنے والے کا جو دعویٰ ہے سرکار کی محبت کا وہ کتنا کھرا ہے، کتنا سچا ہے، اور کتنا جو ہے حقیقت کے قریب ہے، اور کتنا عملی طور پر وہ آپ کی شخصیت سے جڑا ہے۔ کیونکہ زبان سے کہہ دینا کہ بھائی مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، پنجتن پاک مولا علی سے محبت ہے، مجھے سرکار سے محبت ہے، زبان سے کہنا تو آسان ہے، سبھی بول رہے ہیں، اور جو بول رہا ہے اس کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ صرف بول رہا ہوں میں۔ جیسے آج مسلمانوں میں کوئی ہے ایسا جو کھڑا ہو کے قرآن کی روشنی میں یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں؟ ایز اے ہول مسلمانوں کی بدقسمتی یہ رہی کہ ان کو قرآن سمجھانے والا کوئی آیا نہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو قرآن سمجھانے والا کوئی آیا نہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ نے بھی جو قرآن مجید کی باتیں تفاسیر بیان کی خانقاہوں میں اپنے مریدوں تک محدود رکھی، عام مسلمان تک نہیں پہنچی ان کی اولیاء کی تعلیم، خانقاہوں تک محدود رکھی۔ لہٰذا جو مسلمان کا جو ایک مین دھارا ہے وہ بغیر قرآن کی حقیقت کے بس اللہ ہی کے حوالے جو ہے کبھی ادھر گرا کبھی ادھر گرا وہ چلتا رہا، آج تک قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مومن کہتے ہیں اپنے آپ، اور اس انداز میں کہتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک شخص سے میری بات ہوئی، سڑک پہ کھڑے ہوئے، وہ تھا ڈلیوری والا، مجھے دیکھ کے وہ ہیلمٹ اتارنے لگا، کہنے لگا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ کیا بتاتے ہیں؟ میں نے بولا تم ویڈیو دیکھتے ہو تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو کیا بتاتے ہیں؟ تمہیں پتا نہیں ہے کتنی وہ تو ویڈیو میں ہے نا، مجھے براہ راست بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم مسلمان کو مومن بنانے کی تعلیم دیتے، تو پتہ کیا بولا اس نے؟ میں تو بڑا ناراض ہو گیا اس سے، کہنے لگا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن وہی بولتے ہیں اپنے آپ کو مومن۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، مومن بنتا کیسے ہے؟ قرآن مجید نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، 2 ٹوک جواب، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ کیا کہو ولکن قولوا اسلمنا، اسلام لا کے مسلمان ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں اترا نہیں مومن۔ ایک نریٹو یہ بن گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہے تو کہو یہ شیعہ ہے۔ اچھا اب شیعہ حضرات سے پوچھو کہ ہاں بھائی آپ کیسے مومن ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں،
بھائی مولا علی کو ماننے، یہ اللہ کو مانتے ہیں تو مولا علی کو مان کے مومن ہو گئے، یہ اللہ کو مان کے مومن کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ بھی بیچارے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیا ہے۔ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کے پاس بہت علم ہوتا ہے، بہت علم ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے جو ہم نے کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کی اور وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیا پتہ ہے ان کو، کچھ بھی نہیں پتہ۔ یار اہل تشیع میں سے میں ان کا قدردان ہوں، ان کی محبت جو اہل بیت کے لیے ہے وہ میرے سر کے تاج کی طرح ہے، لیکن اس کے وجہ سے مجھے افسوس بھی بہت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ صوفیوں کو گالی دیتا ہے، صوفیوں کو زندیق کہتا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ تصوف کا موجد، ایجاد کرنے والا مولا علی ہے۔ تو جب وہ شیعہ گالی دیتا ہے، تصوف صوفیوں کو زندیق بولتا ہے، صوفیوں کو حرام زادہ بولتا ہے، تو کس کو گالی دے رہا ہے وہ؟ یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ لوگوں میں آیا ہے۔ بہت سے جو شیعہ حضرات ہیں، علماء خاص طور پر چپ کے کہہ رہے ہیں ارے یار ہمارے فلاں امام نے تو کہا تھا کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں زندیق ہوتے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ، تصوف تو آیا مولا علی کے سینے سے ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ مولا علی کو گالی تم دے رہے ہو، تم میں، یزید میں اور معاویہ میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے تم میں؟ انڈائریکٹلی تم بھی تو گالی دے رہے ہو، دشنام ترازی پہ تم بھی اتر آئے ہو۔ تو مسلمانوں کو تو یہ نہیں معلوم بھائی کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق۔ چلو 40 سال آپ سنتے رہے، مومن کی تشریح آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ تمہارا سرکار سے محبت کا دعویٰ وہ کتنا سچا ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اب اگر ہم کسی سے پوچھیں یہاں نہیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، ہاں جی تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بالکل۔ مسجد گئے ہو کبھی؟ جاتے ہیں جمعے کے جمعے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ کسی سے تم پوچھو ہاں بھی تمہیں رسول اللہ سے محبت ہے، خدا کی عزت کی قسم ہر بندہ کہے گا۔ کسی بھی فرقے والے کو اٹھا کے دیکھ لو، دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، رسول اللہ سے محبت، ہاں بالکل۔ سچا کون ہے؟ کس کو محبت ہے رسول اللہ سے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ ذاکرین کو اٹھا کے دیکھ لو، سرکار سے محبت، ہاں ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے، ہم کرتے ہیں محبت۔ ہر شخص، وہ جو سرکار کو امام مہدی بھی نہیں مانتے، مرشد سے محبت ہے۔ سرکار کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، مرشد سے محبت۔ میرے دل کی آرزو ہے کہ آج تم اس بات پر گفتگو کر کے مجھے سچا جواب دو، تمہارا من کیا کہتا ہے کہ تم کو واقعی سرکار سے محبت ہے؟ اور اگر محبت ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ کہو گے تم کہ ہاں مجھے سرکار سے محبت ہے؟ یہ مت سناؤ سرکار نے مجھے اتنے سال پاس بٹھایا، مالش کرائی، پاؤں دبوائے، پراٹھے کھلائے میں نے، یہ ساری باتیں بھول جاؤ، کیونکہ یہ ساری باتیں مالشیے بھی کر دیتے ہیں۔ پراٹھے جو ہے نا وہ خان صاحب کی ہوٹل سے بھی منگوا لیتے سرکار، کھانا کسی ریسٹورینٹ سے بھی منگوا لیتے، یہ سب ادھر ادھر سے ہو جاتے نا۔ محبت تو نہیں ہوتی نا، کرائے پہ بندے رکھ کے کہا تم مجھ سے محبت کرو، کرائے کا بندہ محبت تو نہیں کر سکتا ہے، پاؤں دبا سکتا ہے، پراٹھے کھلا سکتا ہے، مالش کر سکتا ہے۔ تو یہ کہانی بیچ میں نہیں لے کے آؤ۔ مجھے ایسے بڑے لوگوں نے جو ہے ہر بار یہی کہا، ہم نے اتنی خدمت کی ہے، ہم نے 20 سال پراٹھے پکائے ہیں، ہم نے مالش کی ہے، ہم ساتھ بیٹھے رہے، ہمارا یہ ہوا۔ یہ تو تم کو سرکار نے، یہ تم کو جو ہے اعجاز بخشا، اپنے قرب کا، اپنی خدمت کا، یہ تو اعجاز انہوں نے تمہیں بخشا ہے۔ تمہارے دل میں سرکار کی محبت ہے یا نہیں؟ کیا تمہارا دل پتھر کی طرح آج بھی اتنا ہی سخت ہے؟ جاننے کی کوشش یہ کرنی ہے۔ میں ایک بات بولوں، خدا کے واسطے جھوٹ نہ سمجھنا، میں تم کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، میں روزانہ کم سے کم 6 یا 7 گھنٹے یہ سوچتا ہوں کیا مجھے سرکار سے محبت ہے، اور میرے پاس آج تک جواب نہیں ہے اس کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج تک میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہے میرے عمل سے، میرے ایمان سے، کہ ہاں واقعی تجھے سرکار سے محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ میں روز اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا مجھے سرکار سے محبت ہے واقعتاً؟ کل قیامت میں اگر میرے عیب کھل جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ محبت دکھاوا تھی، جھوٹی تھی، سچی تھی، کیا تھی۔
میں تو 5-6 گھنٹے اپنے آپ سے یہی سوچتا رہتا ہوں بیٹھا کیا مجھے سرکار سے محبت ہے؟ کیا مجھے سرکار سے محبت ہے؟ تو مجھے تو ابھی تک اس کا جواب اپنے دل سے نہیں ملا کہ ہے یا نہیں ہے. یوں رہتا ہے، کبھی خیال آتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہاں ہے، پھر اچانک کوئی اپنا عمل نظر آتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ نہیں اگر محبت ہوتی تو یہ نہ ہوتا. کیونکہ تم جانتے نہیں ہو سرکار کو. یہ جملہ کہنا جو ہے یہ جچتا نہیں ہے ہم کو. ہم جیسے منحوسوں کو سرکار سے محبت ہو جائے. کہاں خاک، کہاں رب الارباب، کہاں ہم مٹی کیچڑ، کہاں ہم گند ہی گند، گناہ در گناہ، کہاں وہ پاک طاہر ذات. جھنجھوڑ رہا ہوں تمہیں، پوچھو اپنے آپ سے کیا تمہارے اندر یہ سوچ، یہ فہم، یہ ذہانت پیدا ہو گئی ہے. چلو 100% نہ صحیح، 100 میں سے 90 نکال دو، 10% کی بات کر رہا ہوں تم سے کہ تمہیں سرکار سے 10%، 10% سرکار سے محبت ہو گئی ہے. اس کا تم ثبوت ڈھونڈ لو گے. آج تم نے اپنے من سے، اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے کہ اے ندیم، مجھے ثبوت چاہیے، کم سے کم 10%، جو ثبوت دے سکے کہ مجھے سرکار سے واقعی محبت. اے اخلاق، مجھے کم سے کم 10% ثبوت چاہیے جو یہ بات پروف کر سکے ہاں مجھے سرکار سے محبت.